آج کا ہمارا ٹاپک ڈاکومنٹری اسٹوری ٹیلنگ پر ہونے والا ہے۔ اس کے اندر ٹیکنیکس کو ڈسکس کریں گے، جس کے اندر 5 ٹیکنیکس شامل ہیں۔ نمبر 1 اتھینٹسٹی، نمبر 2 نریٹو اپروچ، نمبر 3 ایکسپلوریشن آف تھیمز، نمبر 4 ویژول اسٹائل، نمبر 5 امپیکٹ اینڈ ایڈووکیسی۔ ٹیکنیکس جن کے ذریعے سے ایک ڈاکومنٹری بنتی ہے، جن کے ذریعے سے ایک ڈاکومنٹری کو نریٹ کیا جاتا ہے، اس میں نمبر 1 ہمارے پاس اتھینٹسٹی آتا ہے۔ اتھینٹسٹی سے مراد ہے کہ ہم نے جو بھی مٹیریل دکھایا ہے، جو بھی ویژول ریپرزنٹیشن دکھائی ہے، کسی ٹاپک کے حوالے سے، کسی ایشو کے حوالے سے، کسی لوگوں کے حوالے سے، کسی ریئل لائف ایونٹ کے حوالے سے، وہ بالکل اتھینٹک ہے، وہ ایکوریٹ ہے، اس کے اندر کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے۔ کسی بھی ڈاکومنٹری کو بنانے کے لیے ہمیں ایک پراپر ریسرچ کرنا پڑتا ہے، انٹرویوز لینے پڑتے ہیں، جس کے بعد جا کر وہ فلم بنائی جاتی ہے، جس کے بعد وہ ڈاکومنٹری دنیا کے سامنے پیش ہوتی ہے، جس سے مراد ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر ریئل لائف ایونٹس کے بارے میں بات کی ہے، ہم نے ریئل لائف ایکسپیرینسز کے بارے میں بات کی ہے، اور ہم نے ایک فیکچوئل انفارمیشن کو کنوے کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے ہمیں اس ڈاکومنٹری کی اتھینٹسٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ نمبر 2 پر ہمارے پاس نریٹو اپروچ آتا ہے۔ نریٹو اپروچ سے مراد ہے کہ ایک ڈاکومنٹری کے اندر جو اسٹوری ٹیلنگ ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے، اس میں لینئر اسٹوری اسٹرکچر ہوتا ہے۔ لینئر اسٹوری اسٹرکچر سے مراد ہے اس کے اندر جتنے بھی ایونٹس بتائے جاتے ہیں، وہ سارے ایک آرڈر کے اندر ہوتے ہیں۔ کہانی کے نریشن کے 3 طریقے ہوتے ہیں، جس کے اندر فرسٹ پرسن نریشن آتا ہے، سیکنڈ پرسن نریشن آتا ہے، اور تھرڈ پرسن نریشن آتا ہے۔ فرسٹ پرسن نریشن سے مراد ہے وہ انسان جس کے اوپر وہ کہانی بیتی گئی ہے، اس کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے۔ سیکنڈ پرسن نریشن سے مراد ہے وہ انسان جو اس کہانی کا پارٹ تھا، یعنی اس کا لنک تھا دوسرے کیریکٹرز کے ساتھ، یا اس نے دیکھا تھا، اس کے آس پاس وہ چیزیں ہوئی تھیں، وہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تھرڈ پرسن نریشن سے مراد ہے وہ انسان جس نے ان دونوں کے بارے میں کہیں سے پڑھا، کسی کتاب کے ذریعے سے، یا ان کی کہانی کسی اور کے ذریعے سے سنی اور پھر آ کر نریٹ کر دی۔ یہ ہوتا ہے فرسٹ پرسن نریشن، سیکنڈ پرسن نریشن اور تھرڈ پرسن نریشن کسی بھی سٹوری کے اندر۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس ایکسپلوریشن آف تھیمز آتا ہے۔ تھیم سے مراد ہوتا ہے وہ سینٹرل آئیڈیا جس کے اوپر وہ کہانی بنائی گئی ہے۔ کسی بھی ڈاکومنٹری کے اندر ڈیفرنٹ تھیمز بتائے جاتے ہیں، جیسے کسی سوشل ایشو کے بارے میں، کسی ہسٹوریکل ایونٹ کے بارے میں، یا پھر وہ کسی کی پرسنل سٹوری ہو سکتی ہے، کوئی سائنٹیفک ڈسکوری ہو سکتی ہے جس کے اوپر وہ ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے۔ اس کا اہم مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ان سبجیکٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، ہم نے ان سبجیکٹس کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے ویورز کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کے تھاٹس کو جگاتے ہیں، ان کے ایموشنز کو جگاتے ہیں، تاکہ وہ ریلیٹ کر سکیں اس سٹوری کے ساتھ، ان لوگوں کے اور اس کہانی کے ساتھ شروع سے آخر تک جڑے رہیں۔ نمبر 4 پر ہمارے پاس ویژول اسٹائل آتا ہے۔ ویژول اسٹائل سے مراد ہے کسی بھی ڈاکومنٹری کے اندر ویژول ریپرزنٹیشن آف سم تھنگ۔ کچھ ڈاکومنٹریز کے اندر ٹریڈیشنل اپروچ کو استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ انٹرویوز اور وائس اوور کے ذریعے کیا جاتا ہے، لیکن جو کچھ ٹیکنیکس ہوتے ہیں اس کے اندر فلمنگ ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اینیمیشن ہو گیا، جس کا اہم مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اسٹوری ٹیلنگ ٹیکنیک کو بہتر بنانا ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر ہمارے پاس امپیکٹ اینڈ ایڈووکیسی آتا ہے۔ امپیکٹ اینڈ ایڈووکیسی سے مراد ہے بہت سارے ڈاکومنٹریز کے اندر وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس کے ذریعے سے ہم ایک چینج لانا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اویئرنیس لانا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر اسپیسیفک جو کازز ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جو سوشل انجسٹس کی وجہ سے آتے ہیں، جس کے اندر انوائرنمنٹل کنسرن ہوتا ہے، پرسنل سٹوریز ہوتی ہیں جو ویژولز کو اپنے ساتھ انگیج رکھتی ہیں، جو ویژولز کو انفلوئنس کرتی ہیں۔